مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من ترک الصلاة متعامدا فقد کفر، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین بزم محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مقدس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس سے متعلق میرا رب کریم مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کا عشرۂ مغفرت ہم سب کے درمیان رواں دوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک عشرے کے تمام فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس ماہ مقدس کے صدقے ہماری آخرت کو بہتر فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعامدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ آپ اس حدیث مبارکہ سے جانیں کتنا مضبوط اس حدیث کا عنوان ہے نماز کے حوالے سے اور بے نمازیوں کے تعلق سے، جو بغیر عذر شرعی ایسے ہی جان بوجھ کر فضول کاموں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے، ایسے ویسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہوئے نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ اذانیں ہماری کانوں میں مسجد کے میناروں کے ذریعے سنائی دیتی ہیں، اس کے باوجود بھی الا ماشاء اللہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہمیں خدا کے گھر کے قریب ہونا ہے، جا کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے سجدے کرنا ہے۔ ایک صوفی بزرگ کی بارگاہ میں ایک جوان آیا اور ملاقات کی، خیر عافیت پوچھی تو بزرگ نے اسے جیسے ہی دیکھا تو بزرگ کو دیکھتے ہی پتہ چلا کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کو صاحب کشف کہا جاتا ہے، جیسے ہی وہ نیکوکار بندہ ہو یا گنہگار بندہ ہو دیکھ لیتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے حالات کیا ہیں، اس کی وجود کی کیفیت کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں۔ اب وہ بزرگ نے اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بیٹا بتا تو صحیح، یہ جتنی باتیں تو مجھ سے کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں اور جواب دے رہا ہوں، یہ سارے معاملات اپنی جگہ، مجھے ایک بات تو بتا، کیا تو خدا کے سجدے نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا؟ تو اب جو مسکراتا ہوا چہرہ اس جوان کا تھا، کھلکھلا کر بات کر رہا تھا، جیسے ہی حضرت نے نماز کے تعلق سے سوال کیا، ان اللہ والوں نے سوال کیا تو چہرہ زرد پڑ گیا، چہرے کا رنگ اتر گیا، چہرہ پھیکا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مسکراتے ہوئے انداز میں وہ جوان کہنے لگا کہ حضرت کیا بتاؤں، نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں مگر مجھے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ جیسے اس جوان نے جواب دیا وہ بزرگ مسکرانے لگے۔ اب جیسے ہی وہ مسکرانے لگے جوان مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو کوئی مذاق کی بات نہیں کی جس کو سن کر آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے چہرے پر تبسم آئی، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا اور جو آپ نے سننا تھا وہ بھی آپ نے سن لیا، مگر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ بزرگ جو مسکرا رہے تھے خاموش ہوئے، جواب دیا
کہ مجھے تیرے جواب پر ہنسی آئی کہ تو نے کہا کہ مجھے وقت نہیں ملتا اس لیے میں نماز کے لیے نہیں آتا، سجدے نہیں کرتا۔ نادان، یہ تیری غلط فہمی ہے کہ جو تو کہتا ہے کہ تجھے وقت نہیں ملتا، یہ بڑی تو نادانی کی بات کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب جوان کہنے لگا کہ بتائیں پھر اگر میں نادانی کی بات کر رہا ہوں تو صحیح معاملہ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے؟ تو اب وہ اللہ والے کہنے لگے کہ اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ خدا کی قدرت تجھے سجدے کروانا نہیں چاہ رہی۔ اللہ تعالیٰ کو تیرے سجدے پسند نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کو تیرے سجدوں کی ضرورت ہوتی تو کب کا اللہ کے حضور آ کر جھک گیا ہوتا۔ کیا تو اور نمازیوں کو نہیں دیکھتا کہ بے شمار نمازی مسجدوں کو آتے ہیں، سجدے کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق دی کہ میرا بندہ فلاں فلاں آنے کے بعد میرے حضور جھک جائے، تبھی وہ بندے اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں۔ کیا ان کی مصروفیت کو تو نے نہیں دیکھا؟ ان کے کاروباروں کو تو نے نہیں دیکھا؟ اس کے باوجود وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی اپنا وقت نکالتے ہیں، اس کے بعد آ کر سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ تیرا معاملہ نہیں ہے، تیرے الفاظ درست نہیں ہیں، جو تو کہتا ہے یہ سراسر غلط جملے ہیں کہ تجھے سجدے کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ خدا نے تجھے سجدے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ اگر میرا خدا چاہتا کہ تو اس کے حضور آ کر جھک جاتا تو کب کا جھک گیا ہوتا۔ اس لیے میں تجھ سے ایک اچھا مشورہ کرتا ہوں، اچھی بات تجھے بتاتا ہوں، ابھی اسی وقت میرے رب کے حضور تو توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد صدق دل سے اللہ کے حضور معافی چاہ، اس کے بعد دیکھنا تو کتنی ہی تیری مصروفیت کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت تجھے سجدوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس جوان نے توبہ کر لی۔ اس کے بعد حقیقت میں ہوا بھی یہ کہ اللہ رب العزت نے اس جوان کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائی۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر جوان بہانے بازی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کھیل کود کے لیے ہمارے پاس وقت موجود، ہنگامہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود، ہنسی مذاق کے لیے ہمارے پاس وقت موجود، ہر اس کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو مسجدوں میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو روزہ رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ سارے کاموں کے لیے آج مسلمان وقت نکالتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قوم بنی اسرائیل کا میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود اگر لوگ توبہ کر لیتے تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرما لیا کرتا، مگر ایک گناہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جائے گی اور آخرت میں بھی دی جائے گی۔ اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گناہ ایسا ہے بروز قیامت اللہ اپنے حضور جب بندوں کو کھڑا کرے گا تو سب سے پہلا جو سوال اللہ کرے گا اسی گناہ کے حوالے سے کرے گا۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کی ایک خاتون حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ آنے کے بعد وہ اس حال میں آئی، ہانپتے ہوئے، ہڑبڑاتے ہوئے، گرتے پڑتے دوڑتی ہوئی آئی، بال بکھرے بکھرے الجھے ہوئے حالت میں، الجھنوں میں اٹکی ہوئی وہ خاتون دوڑتی ہوئی آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، میں ہلاک ہو گئی، میں ہلاک ہو گئی، میں ہلاک ہو گئی۔ بار بار یہ جملوں کو دہرانے لگی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مخاطب ہوئے، مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے خاتون بتا تو صحیح، تو ہلاک کس وجہ سے ہوئی؟ کون سا گناہ تو نے کر لیا جس کی وجہ سے تجھ پر ہلاکت لاحق ہو گئی؟ جیسے ہی اللہ کے پیغمبر و نبی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا، وہ خاتون عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں فلاں بستی کی رہنے والی ہوں اور فلاں علاقے میں میرا گھر ہے، وہاں سے میں جنگل آیا جایا کرتی تھی، اتفاق سے ہوا ہے کہ اسی جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، اس سے مجھے عشق ہو گیا۔ جب آپس میں دونوں کا محبت کا معاملہ ہوا، دونوں آپس میں ہم عشق کرنے لگے، محبت کرنے لگے، اسی جنگل میں میں نے اس کے ساتھ بے شمار مرتبہ بدکاری کی، یعنی معاذ اللہ زنا کیا۔ جب ہم نے مل کر آپس میں زنا کیا، ہوا یہ کہ اسی زنا کی وجہ سے، اسی زنا کی نحوست کی وجہ سے میرے اندر حمل قرار پا گیا، یعنی حمل ٹھہر گیا۔
بچہ میرے شکم میں بننے لگا. میں بڑی پریشان ہوئی کہ اب لوگ اس بچے کے حوالے سے جانیں گے تو معاملہ کیا ہوگا, لوگوں کے سامنے کیا بتاؤں گی, لوگ تو مجھے کنواری جانتے ہیں, لوگ تو مجھے نیک سمجھتے ہیں, جب میرے شکم کو دیکھیں گے تو لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے, اس کے بعد لوگ مجھے سزا دیں گے, ذلت اور رسوائی کی منزلوں سے مجھے گزرنا ہوگا, میں کیا کروں گی, میں کیا کروں گی, یہی سوچتی رہی. اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ اسی جنگل میں جہاں انسانوں کا نام و نشان نہیں, وہاں جا کر پناہ لے لیتی ہوں. پناہ لے کر اسی جنگل میں جب تک کہ یہ بچہ تولد نہ ہو جائے, جب تک کہ اس بچے کی ولادت نہ ہو جائے, وہیں رہ کر زندگی کے ایام گزاروں گی. اسی نیت سے میں نے 9 ماہ اسی جنگل میں گزارے. جب بچہ پیدا ہوا تو بہت حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا, بہت خوبصورت بچہ مجھے عطا کیا گیا. اس بچے کو میں نے اٹھایا, مامتا میرے اندر تھی, میں اس کی ماں تھی, وہ میرا بیٹا تھا, میں اس سے محبت کرنے لگی, لاڑ دلار کرنے لگی. پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اسی طریقے سے محبت کرتی رہوں گی, پیار کرتی رہوں گی, بچے کی پرورش کرتی رہوں گی, بچہ بڑا ہو جائے گا, اس کے بعد بچے کو لے کر واپس بستی میں جانا ہی ہوگا. جب بستی میں جاؤں گی لوگ بچے کو دیکھ کر سوال کریں گے, اعتراضات کریں گے, تب لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ ہو نہ ہو اس مشکل سے مجھے نکلنا ہوگا, اس اسمنجس سے مجھے باہر آنا ہوگا. یہی خیال بار بار آتا. اس کے بعد میرے ظالم دل نے, میرے ظالم دماغ نے مجھ سے کہا کہ اب دیر نہ کرنا, اس بچے کو جنگل میں لے جا کر جنگل میں پھینک دینا, پھینک دینا, جنگلی جانور آئیں گے بچے کو کھا لیں یا بچہ مر جائے, یہ تیرا معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد تو بستی میں چلی جانا, جس طریقے سے زندگی گزار رہی تھی اسی طریقے سے بستی میں زندگی گزارنا شروع کر دینا. جب یہ دل میں خیال آیا, ذہن میں خیال آیا, تو میں نے اس معصوم بچے کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اس معصوم بچے کو لے گئی, جنگل میں چھوڑا. جیسے ہی اپنے آپ سے جدا کیا, اپنے سینے سے جدا کر کے جنگل میں جھاڑیوں میں اس بچے کو رکھا, تو ننھا سا معصوم بچہ بلبلانے لگا, چیخنے چلانے لگا, رونے لگا. اس بچے کی بلبلاہٹ کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا. کچھ قدم میں آگے آتی, پھر دوڑتی ہوئی بچے کے پاس جاتی, پھر کچھ قدم آگے آتی, پھر دوڑتی ہوئی پیچھے جاتی. اسی طریقے سے بار بار مجھ سے یہ معاملہ پیش آیا. اس کے بعد میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا کہ اب مجھے یہاں سے روانہ ہونا ہی ہوگا, ورنہ جو میری عزت میری قوم کے درمیان ہے وہ میری ساری عزت پامال ہو جائے گی, وہ میری ساری عزت ختم ہو جائے گی. اسی نیت سے میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا, اپنے ذہن کو مضبوط کیا. مضبوط کرنے کے بعد اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام, میں نے بچے کو جنگل میں چھوڑا. چھوڑنے کے بعد وہاں سے میں نکلنے لگی تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک جنگلی بھیڑیا آیا. وہ بھیڑیا دوڑتا ہوا آیا, میرے بچے پر لپکنے ہی والا تھا. میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا, میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو بھیڑیا کھانے والا تھا. میں نے پتھر اٹھا کر وہ بھیڑیے کو مارنا چاہا. جیسے ہی پتھر کو اٹھا کر بھیڑیے پر پھینکا, وہ بھیڑیا وہاں سے ہٹ گیا, وہاں سے دوڑ گیا. وہ جو پتھر بھیڑیے کو جا کر لگنا تھا وہ پتھر جا کر میرے بچے کو لگ گیا, میرا بچہ وہیں انتقال کر گیا. یعنی میں نے اس بچے کو قتل کر دیا, اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کا میں نے خون کر دیا. اور اس کے بعد میں وہاں سے دوڑتی ہوئی اسی خیال سے کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کی بارگاہ میں جا کر توبہ کروں گی. اس نیت سے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں. میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں. آپ میری اللہ کے حضور سفارش کریں, اللہ میری توبہ قبول فرمائے, میرے گناہوں کو معاف فرمائے. میں معافی چاہتی ہوں, میں ندامت کرتی ہوں. یہ کہہ کر وہ رونے لگی. اللہ کے نبی موسیٰ نبی علیہ السلام پر غضب طاری ہوا. بہت جلالی پیغمبر کہلاتے تھے. غضب میں آئے, غضب میں آ کر چیخ مار کر کہا, اے بدبخت خاتون, یہاں سے چلی جا, تیری سفارش میں ہرگز نہیں کروں گا. مجھے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ تو کچھ دیر میرے پاس رکے گی تو ہو نہ ہو عرش سے اللہ رب العزت آگ کا عذاب تجھ پر اور مجھ پر نازل نہ فرمائے. اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میرا مالک آسمانی دنیا سے آگ کی بارش فرمائے, اس لیے تیری سفارش ہرگز قبول نہیں کروں گا, یہاں سے چلی جا. جب اللہ کے نبی نے اس کو دھتکارا, وہاں سے روتی ہوئی وہ واپس ہو گئی, جانے لگی. وہ ابھی لوٹ رہی تھی, جبریل علیہ السلام آسمانی دنیا سے زمین پر آ گئے. آنے کے بعد اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے. مخاطب ہو کر عرض کرنے لگے, اے اللہ کے نبی, آپ کا رب آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے اس خاتون کو رسوا کیوں کیا جب وہ توبہ کی نیت سے سچے دل سے اللہ کے حضور آئی تھی. اگر آپ
اس کے حق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لیتے، آپ کا رب فرما رہا ہے اس کی توبہ قبول کر لی جاتی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبریل سے مخاطب ہو کر کہا، اے جبریل، اتنی بدبخت خاتون، زنا کیا، زنا سے حمل قرار پایا اور حمل سے بچہ پیدا ہوا اور اسی بچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالا، ایسی خاتون کی بھی اللہ توبہ قبول کرے گا؟ اس سے بھی کوئی برا زمین پر ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی یہ فرمایا، اللہ کے پیغمبر و نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کہ آپ نہیں جانتے اس خاتون سے بھی اس روح زمین پر بہت بڑا بدبخت انسان ہے؟ عرض کیا، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو اس سے بھی بڑا گنہگار ہوگا، اس سے بھی بڑا بدکار ہوگا؟ میرے نزدیک تو ایسا لگتا ہے اس سے بڑا بدکار کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی گنہگار کوئی، اس سے بھی بڑا کوئی گنہگار جبریل زمین پر ہوگا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کا رب فرماتا ہے، جس نے جان بوجھ کر خدا کی عبادت کو ایک دفعہ ہی صحیح ترک کیا، وہ خاتون سے بھی بڑا بدبخت ہے، گنہگار ہے۔ یعنی جو بے نمازی ہے، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑے گا، اس زانیہ خاتون سے بھی زیادہ وہ گنہگار اللہ رب العزت کے نزدیک ٹھہرایا جائے گا، کہلایا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، غور تو کریں، تصور تو کریں، زنا کرنے والی خاتون جس نے زنا کیا، اس کے باوجود اس نے توبہ کی نیت کی تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا، مگر آگے حکم یہ لگایا کہ اگر بے نمازی کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس خاتون سے بھی بڑا بدبخت ہے، اس خاتون سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ تو ہمیں عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں جو ہم میں بے نمازی ہیں وہ با نمازی بننے کی کوشش کریں گے، اور جو مسجدوں سے دور ہیں وہ مسجدوں سے قریب آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کی حاجتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائیں اور ہمیں سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرمائے۔ کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرے ہے عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کر